یہاں تک کہ اللہ کے ایک معزز پیغمبر شمویل علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے۔ انہیں شمعون بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے مترادف لفظ اسماعیل بنتا ہے، اور ان کا نام شمویل اس وقت عربی زبانوں کی کتابوں میں عام ہو چکا ہے۔ شمویل علیہ السلام نے دعوت توحید شروع کی، انہیں حق کی طرف بلانے لگے۔ چونکہ بنی اسرائیل اپنے انتشار اور تفرقے کو ایک عظیم مصیبت سمجھ رہے تھے، وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے لگے۔ پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ایک بادشاہ کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے، تاکہ وہ ان کے دنیاوی معاملات اور سیاسی امور کی باغ ڈور سنبھالے۔ چنانچہ اکٹھے ہو کر شمویل علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے، ہم میں سے ایک شخص کو منتخب کر دیجئے جو ہم پر حکومت کرے، اور ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے جب لڑائی ہو تو وہ ہماری قیادت کرے۔ قرآن کریم میں اس قصے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 246 میں فرماتے ہیں، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا، ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، اور علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ شمویل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے شمویل، ہمارے لیے ایک حاکم مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں علم جہاد بلند کریں اور بنو عمالقہ کو شکست دے کر ان سے انتقام لیں۔ شمویل علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے درمیان 460 سال کا فاصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کو جہاد کیے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا جبکہ وہ فتح یاب ہوئے تھے۔ اس وقت تو وہ بری طرح شکست خوردہ تھے۔ شمویل علیہ السلام کہنے لگے، مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ تم صرف زبان کی حد تک یہ کہہ رہے ہو، جہاد فرض ہونے پر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ بنو عمالقہ نے ہمیں بہت تکالیف پہنچائی ہیں، ہمیں القدس سے نکال دیا۔ بخت نصر بادشاہ نے ہماری بہت بڑی تعداد کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہم تو ان سے ضرور لڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ خبر سنی تو سوائے چند ایک کے سب نے جہاد سے منہ موڑ لیا، اور یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے پختہ عہد و پیمان کر رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے۔ شمویل علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کی تعداد 8000 تھی، جبکہ پیچھے ہٹنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے، اس لیے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے آئے تھے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور اس وقت تک تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ اب جو لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے انہوں نے پوچھا کہ ہماری قیادت کون کرے گا؟ شمویل علیہ السلام نے انہی میں سے ایک شخص طالوت کو منتخب کیا۔ طالوت بن قیش یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کی نسل سے تھا۔ طالوت سے پہلے بنی اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے تمام کے تمام یہودا بن یعقوب کی نسل سے تھے۔ بنی اسرائیل کو بہت تعجب ہوا، انہیں امید تھی کہ ان کا بادشاہ یہودا کی نسل سے ہوگا، لیکن ہو گیا بنیامین کی نسل سے۔ چنانچہ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آگے سے باطل تعویلات کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 247 میں فرماتے ہیں، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اس کو تو مال میں فراخی بھی نہیں عطا کی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا، مالی حیثیت بھی اچھی نہیں تھی، چمڑوں کو رنگ کر پیٹ پالتا تھا، لیکن اس وقت
इल्म व हिकमत में उसका कोई सानी नहीं था और जिस्मानी डील डॉल भी इस कदर था कि जो एक बार देखता ही रह जाता। अल्लाह ने उसे बहुत अच्छा जिस्म और आज़ा अता फरमाए थे। रंग भी सफेद था, लेकिन चूंकि वो यहूदा की नस्ल से नहीं था, इसलिए वो कहने लगे, इसकी निस्बत तो हम ज्यादा हकदार हैं कि बादशाह बने। उनकी बात का जवाब शमवील अलैहिस्सलाम ने यह दिया कि ये इंतखाब मेरा नहीं, अल्लाह ताला का है, और बादशाहत के लिए अक्ल और जिस्मानी ताकत की जरूरत होती है। बादशाहत यूं भी अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे अता कर दे। ये सुनकर उनमें से अक्सर ने लड़ने से इनकार कर दिया, अल्लाह के नबी की इताअत भी छोड़ गए। इस नाजुक मौके पर शमवील अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर मैं तुम्हारे पास कोई ऐसा निशान और मोजज़ा ले आऊं जो साबित कर दे कि ये अल्लाह का इंतखाब है, तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन कर लोगे? वो कहने लगे, जी हां। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें एक मोजज़ा अता फरमाया। इसका जिक्र सूरतुल बकरा आयत 248 में आया है। उनके नबी ने उनसे फिर कहा कि उसकी बादशाहत की जाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलजमई है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमानदार हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने शमवील अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और तालूत की बादशाही साबित करने के लिए नाजिल होने वाले मोजज़े और अलामात का जिक्र किया है। यानी वो ताबूत जिसे बनु अमालिका ने छीन लिया था, वो वापस आ जाएगा और फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। चुनाचे लोगों के देखते ही देखते अल्लाह के फरिश्तों ने उस ताबूत को लाकर तालूत के सामने पेश कर दिया। ये मोजज़ा देखकर वो मुती हो गए। अब तालूत इन लश्करों को लेकर दुश्मन की तरफ बढ़े। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 249 में फरमाते हैं, जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने उसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो उसे न चखेगा वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने पानी पी लिया। जब तालूत ने सफर शुरू किया तो रास्ते में एक नहर आ गई। इधर लश्कर प्यासा था। अल्लाह ताला ने इसके जरिए मुखलिस लोगों को अलग करने के लिए एक इम्तिहान लिया। ये नहर उर्दुन थी। फिलिस्तीन और उर्दुन के दरमियान रवां दवां थी भी वो दोनों के कब्जे में। आजमाइश और इम्तिहान के लिए हुक्म ये हुआ कि बावजूद सख्त प्यास के पानी को इस्तेमाल न करना, सिर्फ एक चुल्लू भरकर पीने की इजाजत थी, और जो शख्स सैर होकर पिएगा वो आपके साथ नहीं जा सकेगा। जब वो गुजरने लगे तो चंद एक ने एक चुल्लू पानी लिया, बाकी सब ने ज्यादा पानी पी लिया और इस आजमाइश में नाकाम हो गए। कामयाब होने वालों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 313 थी। सही बुखारी में सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में ये बातें किया करते थे कि ग़ज़वा बद्र में शरीक होने वालों की तादाद तालूत के साथियों के बराबर थी। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 249 में फरमाते हैं, तालूत मोमिनों के साथ जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़े। लेकिन अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जालूत का लश्कर बहुत बड़ा था, जबकि तालूत के साथ सिर्फ 313 आदमी थे। ये सूरत हाल देखकर बनी इस्राइल घबरा गए। बोले, हम तो तादाद में बहुत थोड़े और निहायत कमजोर हैं, किस तरह इनसे जिहाद कर सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग निहायत पारसा और अल्लाह पर यकीन रखने वाले थे। ये और शमवील अलैहिस्सलाम दूसरों का हौसला बढ़ाने लगे। आखिर वो लड़ाई पर तैयार हो गए। मुकाबला हुआ, और जब उनका जालूत से और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कुफ्फार के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। मुकाबला शुरू हुआ।
جالوت اپنے لشکر سے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ یہ بہت طاقتور تھا، اس کا پورا بدن اسلحے سے لیس تھا۔ مسلمان اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ طالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون اس کے مقابلے میں نکلے گا؟ سب خاموش رہے۔ اس کے لشکر سے ایک نوجوان نکلا، یہ داؤد علیہ السلام تھے۔ اس وقت یہ صرف 16 سال کے تھے۔ یہ رسی میں پتھر باندھ کر اس کو گھما کر پھینکنے کے ماہر تھے۔ نشانہ زبردست تھا، پتھر بہت تیزی سے جاتا تھا، اس کی ضرب بہت شدید ہوتی تھی۔ جالوت نے انہیں دیکھ کر مذاق اڑایا۔ اس نے کہا، نوجوان تم ابھی بچے ہو، واپس جاؤ، میرے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی رسی کو گھمایا، اس میں بندھے ہوئے 3 پتھر خاص انداز سے پھینک دیے۔ تینوں گولی کی رفتار سے آئے اور اس کے ماتھے پر لگے۔ جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرتے ہی جالوت کے لشکر میں خوف ہراس پھیل گیا۔ طالوت نے اپنے 313 مجاہدوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں کھلبلی مچ گئی، سنبھل نہ سکے، پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا۔ فتح کے بعد طالوت نے داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا۔ اس طرح داؤد علیہ السلام طالوت کے بعد بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 251 میں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہت اور نبوت ان کے پاس جمع ہو گئی، اور ایسا طویل عرصے کے بعد ہوا تھا۔